الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون قل أتعبدون من دون الله من دون الله ما لا ما لا يملك يملك لكم لكم ضرا ضرا ولا ولا نفعا نفعا والله والله هو هو السميع السميع العليم. العليم. قل يا أهل الكتاب الكتاب لا تغلوا لا تغلوا في دينكم في دينكم غير غير الحق الحق ولا ولا تتبعوا تتبعوا أهواء أهواء قوم قوم قد ضلوا أضلوا من قبل من قبل فأضلوا وأضلوا كثيرا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل أتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ، ما لا یملک لکم، ان لوگوں کی جو نہیں ہے مالک، لکم تمہارے لیے ضررا کسی نقصان کے، ولا نفعا اور نہ ہی تمہیں کسی نفع پہنچانے کے مالک ہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہ ذات ہے جو سننے والی بھی ہے جاننے والی بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلط نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو، غیر الحق نہ حق اپنی جانب سے، ولا تتبعوا اہواء قوم اور نہ اتباع کرو ایسی قوم کی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے، قد ضلوا من قبل، تحقیق کو گمراہ ہو چکی ہے اس سے پہلے، وَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی نفی کی، جس طرح گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی کمزوری کو بیان فرمایا کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، جو کھانے پینے والا وہ زمین کا محتاج ہے، آسمان کا محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے روح القدس ہو، چاہے ان کی ماں صدیقہ مریم علیہ السلام ہو، چاہے کوئی انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوقات، نہ وہ تمہارے نفع کی مالک ہے نہ تمہارے نقصان کی مالک ہے۔ تمہارے نفع نقصان کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر تمہیں نفع بھی پہنچے گا تو اللہ کی ذات سے پہنچے گا، اگر تمہیں نقصان پہنچے گا تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی آدمی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. فرمایا اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کی ساری مخلوق مل کر جمع ہو جائے تو اس آدمی کو اس آنکھ سے بچا نہیں سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور میں اگر اللہ رب کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ فضل کا ارادہ کر لیں، کسی کو عزت دینا چاہیں، کسی کو مال دینا چاہیں، کسی کو شہرت دینا چاہیں، اور میں ساری دنیا کی طاقت مل جائے، اللہ رب العزت کے اس فضل کو، اس ارادے کو توڑ نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی. اور میں کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو عہدہ دینا، کسی کو عہدے سے نیچے اتارنا، یہ سب اللہ رب العزت کا کام ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. فرمایا اگر انسان غیر اللہ کی، اللہ رب العزت کے خلاف کسی حکم کام کو کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کی بات نہ مانی تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، یا میں نے فلاں کے ساتھ اگر دشمنی رکھی تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، یا فلاں کے ساتھ میری دوستی نہ ہوئی تو یہ نقصان ہو جائے گا. اور میں اس کی محبت کے اندر آ کر اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ورنہ یہی چیز شرک ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. ورنہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہو، کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، وہ آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. نفع نقصان کے مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے. واللہ هو السمیع العلیم. اور اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. دنیا کے اندر آپ کسی انسان کی جتنی بھی خوشامد کرو گے، اس کے ساتھ جتنا بھی آج سا پیش آئے گا، پھر اس کے دل کے اندر آئے گا پتہ نہیں یہ خوشامد کر رہا ہے یا دل سے ایسے بھی آجزی کر رہا ہے، دل سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال کو تو جانتا نہیں. اور میں اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جاننے والے ہیں. اور میں آپ جب اللہ کی ذات سے محبت کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اللہ کو تمہارے دل کا حال معلوم ہوگا، اور میں اس میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قل قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اگر اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، دین کے اندر زیادتی نہ کرو. غیر الحق کی نہ حق ولا تتبعوا. اور نہ پیروی کرو ایسی قوم کی جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ رہی ہے. ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تو خود گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کریں گی. اہل کتاب نے جب دشمنی کے اندر آئے تو انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا اور انبیاء کی نبوت کا انکار کیا. اور جب عبادات کے اندر آئے تو انہوں نے انبیاء کو اللہ رب العزت کا بیٹا ٹھہرا دیا. کسی نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے خدائی کا دعویٰ دے دیا، خدا کا بیٹا بھی ٹھہرا دیا. اور فرمایا زیادتی کے اندر یا تو اس طرف نکل جاتے ہیں کہ بہت زیادہ مخالفت کے اندر، یا زیادتی کی طرف سے نکل جاتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت کے اندر آ کر انہیں خدا سے بھی آگے لے جاتے ہیں. فرمایا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے اتنی محبت کی تو کہنے لگے عیسیٰ تو روح من روح اللہ، عیسیٰ تو رب کی روح ہے، عیسیٰ تو رب کے نور کا ٹکڑا ہے، عیسیٰ تو خود خدا ہے. اور یہودیوں نے اتنی مخالفت کی وہ کہنے لگے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شریف انسان بھی نہیں ہے. اور نعوذ باللہ ان کی وعدہ کو ثانیہ کہنے لگے. فرمایا دونوں ہی افراط تفرید کا شکار ہو گئے. اور ایک نے بہت زیادہ محبت کے اندر آ کر غلم کیا، دوسرے نے بہت زیادہ دشمنی کے اندر آ کر غلم کیا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کی طرف بتا دیا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ. ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو دین کے اندر غلم کرتے ہیں، دین کے اندر زیادتی کرتے ہیں، دین کے اندر اپنی طرف سے کسی بات کو داخل کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے آگے پھر ہماری قد ضلوا، فرمایا وہ گمراہ ہیں من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. اور فرمایا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا ہے. فرمایا اسی طرح جو انسان دین کے اندر کوئی رسم پیدا کرتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنا وقتی فائدے کے لیے، فرمایا جو انسان دین کے اندر رسم پیدا کر رہا ہے اس کے ہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فرمایا وہ تو خود بھٹکا ہوا ہے، جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ دوسروں کو راہ راست پر کیسے لے کر آئے گا. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا. فرمایا حق کے مقابلے میں حق کی پیروی کرنا یہی بات تو غلط ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد اب کوئی بھی دین حق نہیں ہے. وہی دین حق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر محمد رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام نے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، خیر القرون، پھر مقدم المتقدمین، اور چلتا ہوا سینہ بسینہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب فرمایا اگر کوئی انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کے اندر کس چیز کو داخل کرتا ہے، فرمایا وہ اسی وقت ایسا انسان کر سکتا ہے جب وہ خود اس کی عقل ہو جاتی ہے. فرمایا جب وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے فرمایا پھر ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اب بہت ساری رسومات ایسی ہیں
جو انسان کرتا ہے، ایسی رسم جس کا جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسی رسم جو شریعت کے خلاف نہ ہو، پھر انسان اس رسم کو کرتا ہے لیکن رسم کو رسم سمجھ کر کرتا ہے، رسم کو دین سمجھ کر نہیں کرتا، اس کے اندر خیر ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن فرمایا ایسی رسم جو شریعت کے خلاف ہے، پھر انسان اس رسم کو کرتا ہے، دین پہ نہیں چلتا، اگر دین پہ چلوں گا تو میری تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، فرمایا یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا یا پھر انسان رسم کے اوپر چلتا ہے یا رسم کو ایجاد کرتا ہے اور پھر فرمایا اسے دین سمجھتا ہے اور رسم کو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے ثواب ملے گا، فرمایا یہی بدعت ہے، یہی گناہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور فرمایا ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک سے، احادیث سے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح رجب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری عبادات کو ثابت کر دیا، اگر ایسا کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا اور اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عبادات کرو جتنی مرتبہ ایک رکعت کے اندر جتنی مرتبہ جو بھی سورہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من کا جس آدمی نے میری طرف ایسی بات کو منسوخ کیا جو میں نے نہیں کی فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا چاہیے کوئی انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحساب۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کی برکت سے ہم سب کی بخش فرما، یا اللہ اس کی برکت سے تمام کے تمام مسلمانوں کو بخش فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما، یا اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، یا اللہ امت محمدیہ کے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانی ختم فرما، الہ العالمین جو مکروہ سے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ جتنے بچے جوان ہیں جو بھی مناسب رشتے عطا فرما، الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، اہل ٹون کو 5 وقت کے وقت نمازی بنا، یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں دلوں کے اندر جو حاجات ہیں سبھی کی حاجات کو اپنے سب سے پوری فرما، یا اللہ سب کے گھروں کے اندر کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اہل ٹون کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما، مجاہدین کی کاروائیوں کے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کو ان کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سیاست یا اللہ اس کو محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔